اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 11۔ زین کی آنکھ کھلی تو برابر میں حور کی جگہ خالی تھی۔ وہ رات کو کافی دیر سے سویا تھا۔ نیند کا خمار ابھی بھی آنکھوں میں تھا۔ ٹائم دیکھنے کے لیے سائیڈ ٹیبل پر ہاتھ سے موبائل کا نٹولا موبائل وہاں موجود نہیں تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو یاد آیا یہ مخصوص جگہ تھی موبائل رکھنے کی۔ کہا جا سکتا ہے سوچتے ہوئے اٹھا، دوسرے روم میں گیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے کیونکہ موبائل حور کے ہاتھ میں تھا کہ منع کرنے کے باوجود اسے احساس تھا کہ حور اپنی ماما کو مس کرتی ہوگی، مگر اپنے نئے بزنس کے چکر میں وہ زیادہ ٹائم دوسری چیزوں کو نہیں دے سکتا تھا، اور حور کو اس کی ماما سے ملانا یا بات کرنا کا مطلب ایک نئے چکر کو شروع ہو جانا تھا۔ وہ فی الحال ان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے حور کو منع کیا تھا، مگر اپنا موبائل حور کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے ناگوار گزرا، مگر غصہ اسے جب آیا جب اس نے حور کے منہ سے خضر کا نام سنا تو غصے سے اس کی رنگیں تن گئیں اور سامنے رکھا ہوا واس اس نے پوری شدت سے حور کے سامنے دیوار پر دے مارا۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ مزید غصے اسے موبائل کان لگانے کے بعد خضر کی آواز سن کر آیا۔ مزید وہ حور کو غصے میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ خضر اس وقت آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایک ان نون نمبر سے موبائل پر کال آئی۔ نمبر جانا پہچانا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے سوچا اگنور کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر کال ریسیو کر لی۔ مگر دوسری طرف حور کی آواز سن کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ آخر اتنے دنوں بعد حور کی آواز سنی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بیک گراؤنڈ سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا، مگر پھر حور کی آواز نہیں آئی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلد سے جلد حور سے ایڈریس معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ حور تک پہنچ سکے، مگر کال ڈسکنیکٹ ہو گئی یا کر دی گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا، مگر کہیں اندر سے خوشی بھی تھی، اس بات کی تھی کہ حور نے اس کو کال کی اور وہ اب بھی اس کو یاد کرتی ہے۔ اب خضر کو یقیناً حور کو جلد از جلد ڈھونڈنا تھا اور اس کو کرمنل کے پاس سے آزاد کروانا تھا۔ حور جو کہ زین کے بیڈ پر دکھا دینے سے ایک دم پیچھے جا گری، مگر بیڈ کے بجائے سائیڈ ٹیبل کا کونا لگنے سے اس کے سر پر خون کی ایک لکیر ماتھے سے نمودار ہوئی اور اسے اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زین بے مقصد سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد نادیہ بیگم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ڈائلیسس ہونا تھا۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد وہ نادیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ تھامے ہوئے پوچھا، کیسی طبیعت ہے آپ کی اماں؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ میری بہو کیسی ہے؟ بہو کے آتے ہی آپ بیٹے کو بھول گئیں؟ حور کا نام سنتے ہی اسے تھوڑی دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا۔ سر جھٹک کر وہ شراطہ کہنے لگا، بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے میں نے بہو کا پوچھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
ٹھیک ہے، وہ بھی ملوانے کے لیے لے کر آؤں گا اسے کسی دن، تھوڑے دن آفس کے کاموں میں بزی ہوں، زین نے جواب دیا۔ بہت پیاری ہے حور، ماشاء اللہ سے۔ تمہیں اپنے گھر میں بستا دیکھ کر دل کو اطمینان ہے۔ کل کو اگر میں نہ رہوں تو تم اکیلے نہیں ہوگے۔ کیسی باتیں شروع کر دی ہیں آپ نے؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سب رشتے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن مجھے ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ کی ضرورت رہے گی۔ نادیہ بیگم کے ہاتھ چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ کوئی کسی کے ہاتھ ہمیشہ تھوڑی رہتا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہوتا ہے۔ حور بہت پیاری بچی ہے، مجھے پتہ ہے وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور تم بھی ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ کہاں ہوتے ہو خضر آج کل؟ ماں سے بھی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس؟ فاطمہ بیگم نے خضر کو بیڈ روم سے نکلتے دیکھ کر شکوہ کیا۔ وہ آج کل رات کو کافی لیٹ گھر آ رہا تھا۔ سارا منگنی کے بعد اب ماہم کی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ اسما نے تو اپنے آپ کو کمرے میں ہی بند کر لیا تھا، مگر اب اسما کے بھائی نے ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بال بچوں کی شادی کر کے اپنے تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے تھے۔ ذمہ داریاں ختم ہوتے انہیں بھولی بسری بہن یاد آ گئی، جسے بہت پہلے مجبوری کا نام دے کر ملنا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی بھائی کیا جانے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں جاتی، مگر اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیتی۔ امی آفس کے کام کی وجہ سے بزی ہوں، آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خضر نے پوچھا۔ طبیعت وہ کیا ہونا ہے میری، بس اب تم آفس کے کاموں میں ایک طرف رکھو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، فاطمہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زندگی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ خضر نے سامنے سجے ہوئے ناشتے کو دیکھ کر کرسی کھینچتے ہوئے بولا۔ کیا بھلا خاک سوچ رہے ہوں؟ میں تہمینہ کے پاس جانے والی ہوں، ممکن نائمہ کے لیے رشتے آ رہے ہیں۔ فاطمہ نے خضر کو اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ امی، میں آپ کو پہلے ہی منع کر چکا ہوں، حور کے علاوہ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، خضر نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ کہ تمہارے سر سے ابھی تک اس حور کا بھوت نہیں اترا؟ خضر اب وہ شادی شدہ ہے، کسی اور کی بیوی ہے، تم ابھی تک اس کے پیچھے مجنوں کی طرح پڑے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ کان کھول کر سن لو، میں ہرگز ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ فاطمہ کو خضر کی بات سن کر پہلے حیرت ہوئی اور پھر غصہ آنے لگا۔ امی، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، نائمہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اور رہی بات حور کی، اس کا پتہ میں بہت جلد لگا لوں گا، اور وہ شادی شدہ ہو یا کچھ بھی، مجھے اس سے غرض نہیں پڑتا، وہ بہت جلد اس گھر میں دوبارہ موجود ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر روکا نہیں، بلکہ بغیر ناشتے کیے چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے تو اس نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ابھی میں ایک موبائل نمبر تمہیں سینڈ کر رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے مجھے اس کی ڈیٹیل چاہیے۔ ہاسپٹل سے زین اپنے فلیٹ میں پہنچا، گھر کا لاک کھلا تو ساری لائٹس بند
تھی۔ لائٹس آن کر کے زین بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک حور کی فون والی حیرت نہیں بھولا تھا۔ غصہ اب زین کا ختم ہو گیا تھا، مگر وہ ناراض ہونے کا حق تو رکھتا تھا۔ یہی سوچتا ہوا اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ بیڈ روم کی لائٹ بھی روز آف تھی۔ لائٹ آن کرتے ہیں پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا، مگر سامنے نظر پڑتے ہی وہ بری طرح ٹھٹک گیا۔ حور! زین نے آگے بڑھتے ہوئے حور کو پکارا اور حور کی طرف آگے قدم بڑھائے۔ زین کے بارے میں ساری معلومات ہمہ ایڈریس خضر کے سامنے تھیں، اور خضر فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، بس حور میں آنے والا ہوں۔ خضر اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ جو خبر اس کو دی گئی وہ فوراً آفس سے دوڑتا ہوا باہر اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ کیا سوچ رہے ہیں بلال بھائی؟ وہ کس گہری سوچ میں گم تھا جب تانیہ نے آ کر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بانیہ کے جانے کے بعد گھر سونا سونا ہو گیا ہے، بلال بات بناتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ تانیہ کے بولنے پر بلال نے چونک کر تانیہ کو دیکھا۔ بھی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ یہی سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچوں گا؟ بلال بولا۔ تانیہ کو تو جانا تھا آج نہیں تو کل، تانیہ اداسی سے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، تمہاری فائل بھی اوپر آ گئی ہے، ایک دن تم بھی اسی طرح اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ بلال نے آنکھوں میں شرارت لیے پیار سے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بلال کو اپنی یہ بہن بہت عزیز تھی۔ میں آپ کو اور بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تانیہ نے ناراضگی سے بولا۔ ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی، جس طرح ثانیہ کو آج نہیں کل جانا ہے، اس طرح میری گڑیا تمہیں بھی آج نہیں تو کل جانا ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ بھائی، آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے پھر؟ تانیہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ میرا کیا ہے، ابو ہے نا میرے پاس، وہ اداسی چھپاتے ہوئے بولا۔ بس تانیہ چپ ہو جاؤ بالکل، اس کی شادی ہونے والی ہے، میں اب دوبارہ کوئی ایسی بات تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ بلال نے تانیہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دی اور کمرے سے باہر چلے گیا۔ حور! زین آگے قدم بڑھاتا ہوا تیزی سے حور کی جانب بڑھا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری ہوئی تھی۔ زین نے قریب آ کر اس کو سیدھا کیا، اس کے بال چہرے سے ہٹائے تو تکلیف کی ایک لہر اس کے سینے میں دوڑ گئی۔ حور! حور! اٹھو، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ جو اس نے سوچا تھا ناراضگی کا اظہار کرے گا، وہ تو ختم ہو گئی تھی، اب تو اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے حور کو بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ حور کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے اور ماتھے پر لگا خون بھی جم گیا تھا، پاؤں بھی اس کے کانچ لگنے سے زخمی تھا۔ حور کی حالت دیکھ کر زین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسے اپنے عمل پر اپنے اوپر شدید غصہ آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس لے نہیں سمجھ سکا۔ وہ ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا، مگر کہیں اندر سے خوشی بھی تھی
اس بات کی تھی کہ حور نے اس کو کال کی اور وہ اب بھی اسی کو یاد کرتی ہے۔ اب خضر کو یقیناً حور کو جلد از جلد ڈھونڈنا تھا اور اس کرمنل کے پاس سے آزاد کروانا تھا۔ حور جو کہ زیان کے بیڈ پر دھکا دینے سے ایک دم پیچھے جا گری، مگر بیڈ کے بجائے سائڈ ٹیبل کا کونا لگنے سے اس کے سر پر خون کی ایک لکیر ماتھے سے نمودار ہوئی اور اپنا دماغ سن ہوتا کر بیٹھنے لگی۔ شاید یہ ناراضگی کا اظہار تھا یا ڈر کا، مگر زین نے اس کو اپنے پاس سے دور ہوتے ہوئے دیکھ کر اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ پلیز، آئی ایم ریئلی سوری، وہ اس کو خود میں پیچھے ہوئے شرمندگی لہجے میں کہنے لگا، مگر حور نے زین سے فاصلہ قائم کرنا چاہا تو زین کچھ کیے بغیر پیچھے ہوا، روم سے باہر چلے گیا، باہر سے کھانا آرڈر کیا اور بیڈ روم میں ہی کھانا لے کر آیا۔ حور اٹھو، کھانا کھا لو۔ شاباش، اس نے حور کو بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے کہا۔ حور ویسے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی رہی جیسے اسے زین کی آواز ہی نہ آئی ہو۔ تمہاری ناراضگی میرے ساتھ ہے، کھانے سے نہیں، کھانا کھا لو پلیز۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حور کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں، تو ناراضگی کا سوال ہی کہاں پیدا ہے؟ حور نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو تو پھر آج ایسا رشتہ بھی قائم کر لیتے ہیں، مگر پہلے کھانا کھا لو۔ وہ بات کو دوسرے معنوں میں لے گیا اور حور کو اٹھانے لگا۔ میرے اور تمہارے درمیان صرف زبردستی کا رشتہ ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ اس نے زین کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ زبردستی کا رشتہ تو ہے، ایسے ہی سہی۔ اب تم اٹھ رہی ہو یا کھانا بھی زبردستی ہی کھلاؤں؟ فوراً اٹھ جاؤ۔ زین نے دھونس کھانا ضروری سمجھا۔ کہیں کہیں پیار سے بات نہیں بنتی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں پلیز آرام کرنا چاہتی ہوں۔ حور کا ذرا برابر دل نہیں چاہ رہا تھا اس شخص کی بات ماننے کو۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے تم نخرے ہی اس لیے دکھا رہی ہو، تمہیں میرے ہاتھ سے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، زین نے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا۔ نہ چاہیے کے باوجود اسے اٹھنا پڑا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اپنی ہی چلائے گا۔ کھانا دونوں نے خاموشی سے کھایا۔ مجھے میری ماما سے بات کرنی ہے۔ جب زین بیڈ پر برابر میں بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، کافی دیر سوچنے کے بعد حور نے بولا، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ جب زین نے اس کی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ دوبارہ بولی۔ دل میں کہیں ڈر بھی تھا، صبح وہ اس کا غصہ دیکھ چکی تھی، مگر کب تک وہ اپنی ماں سے نہیں ملتی؟ حور نے سوچ لیا، اب تو آر یا پھر پار۔ حور، ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کریں، پلیز ابھی سو جاؤ تم۔ زین نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ کام وہ مکمل کر چکا تھا،
میری زندگی کا مجھ پر اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں اپنی ماں سے مل سکوں؟ اتنا حق تو دو مجھے۔ حور نے اب غصے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر حق کی بات ہے تو پھر تم مجھے پہلے میرا حق دو، زین نے حور پر جھکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حور اپنی گردن پر زین کا روک لاتی زین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا۔ پلیز حور، اب نہیں۔ زین اس کی ہلکی سی مزاحمت کو حاضر میں نہ لاتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ حور کی ہی ترتیب ہوتی دھڑکنیں آسانی سے سن سکتا تھا۔ زین نے پورے استحقاق سے اپنا حق وصول کیا۔ زین کے جذبوں کی شدتوں کے آگے حور نے بھی اپنی ہلکی پھلکی مزاحمت ترک کر کے خود کو زین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ خضر کال سن کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ جلد سے جلد اسے ہاسپٹل پہنچنا تھا جہاں فاطمہ کو لے کر گئے تھے۔ ابھی صبح ہی تو ٹھیک تھی، اچانک کیا ہوا؟ اتنی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ یہی سوچتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ ظفر مراد وہاں پہلے ہی موجود ہیں۔ کیا ہوا ابو؟ کیسی طبیعت ہے امی کی؟ خضر نے بے قراری سے پوچھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی ماں تھی اور اسے اپنی ماں سے محبت تھی۔ ٹھیک ہے طبیعت، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں۔ خطرے والی بات نہیں ہے، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے حالت بگڑ گئی تھی۔ عبداللہ نوکر نے فون کر دیا تو میں اسے ہاسپٹل لے کر آ گیا۔ جاؤ جا کر مل لو۔ خضر روم کی طرف بڑھا۔ کیسی طبیعت ہے امی آپ کی؟ کیا کر لیا آپ نے اچانک؟ خضر نے چیز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں؟ وہ صبح کی بات شاید اب تک دل میں پہ لیے بیٹھی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ماں ہیں آپ میری، میرے لیے اہمیت کی حامل۔ کیا مجھے فرق نہیں پڑے گا؟ خضر نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اگر اتنی ہی اہمیت ہے میری تو پھر میری بات کو بھی اہمیت دو۔ فاطمہ نے پھر وہی بات شروع کر دی۔ امی، یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے بات کرنے سے منع کیا ہے آپ کو۔ آپ پلیز ریسٹ کریں۔ خضر کھڑکی سے باہر دیکھ کر بولنے لگا۔ اشر کس کام سے بلال کی طرف جا رہا تھا جب بس اسٹاپ پر ایک منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کوئی لڑکا بہت بدتمیزی سے تانیہ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور جب وہ جانے لگی تو اس کو روکنے کے چکر میں غیر ارادی طور پر تانیہ کا اسکارف کھینچا۔ وہ حلیہ سے ہی کوئی موالی ٹائپ انسان لگ رہا تھا۔ تانیہ آئیے گاڑی میں بیٹھیے۔ اشر تانیہ کے پاس آ کر بولا۔ تماشا دیکھنے والوں کا رش کافی بڑھ گیا تھا۔ تانیہ بھی فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اشر گاڑی وہاں سے دور لے گیا۔ وہ ابھی تک اپنے آنسو پوچھ رہی تھی جب اشر نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کو دیا۔ آپ کو اس طرح اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اشر نے ایک جگہ گاڑی روک کر بات شروع کی۔ میں روز فضا کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہوں
مگر آج کسی وجہ سے فضا نہیں آئی اور وہ مجھے کافی دن سے پریشان کر رہا تھا، مگر آج اکیلا دیکھ کر تانیہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ بلال کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اشر کو ابھی بھی اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، میں ڈر گئی تھی۔ اگر بھائی کو بتاتی تو وہ اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑتے، اور اگر بھائی کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ بغیر سوچے سمجھے جلدی میں کیا بول گیا۔ یہ بولنے کے بعد احساس ہوا۔ دونوں کی نگاہیں ملی، مگر بیل کی آواز پر دونوں ہی چونک گئے۔ ہاں بلال، بولو، اشر نے کال اٹینڈ کر کے کہا۔ بولو کیا؟ تم یہاں آنے والے تھے نا؟ میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ بلال، میں بولا۔ ہاں یار، بس پہنچ رہا ہوں، اس نے تانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ چلیں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ اشر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اکیلے کیسے جائیں گی آپ؟ میں آپ کو یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تانیہ نے جھجکتے ہوئے بولا۔ اکیلے کیسے جائیں گی آپ؟ میں آپ کو یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں، اشر نے کار کا رخ یونیورسٹی کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 12۔ صبح زین کی آنکھ کافی دیر تک وہ لیٹا رہا، پھر برابر میں حور کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کل رات جو کچھ ہوا، فی الحال وہ ایسا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس نے خود حور کو اس رشتے کے لیے وقت دینے کا سوچا تھا۔ وہ حور کی مرضی کے بنا ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کل رات جب حور نے اپنی ماما سے ملنے کی بات کی، پہلے تو زین نے اگنور کیا۔ وجہ یہ نہیں کہ وہ حور کو اس کی ماما سے ملوانا نہیں چاہتا، وہ فی الحال ظفر مراد اور خضر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں سے ڈرتا تھا، اس نے نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا جسے زیادہ وقت دینا تھا، بس وہ اس وقت کوئی دوسرے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ مگر جب حور کی ضد کرنے لگی اور اس نے حق کی بات کی تو زین نے سوچ لیا اپنا اور حور کا رشتہ خراب کرنے سے بہتر وہ اس کی ماما سے اس کو ملوا دے۔ ظفر مراد یا خضر جو بھی کرتے ہیں وہ بعد کی بات میں دیکھی جائے گی، مگر اس سب سے پہلے اسے اپنا اور حور سے رشتہ مضبوط کرنا تھا۔ کہیں شاید اسے اندر سے اس بات کا ڈر تھا حور اپنی ماما سے ملنے کے بعد اسے نہ بھول جائے، بس وہ چاہتا تھا حور کو اپنا اور زین کا رشتہ یاد رہے، حور کو اپنے ساتھ رکھنے کی
یہ لاشواری کوشش تھی۔ کچھ بھی ہو، اب وہ حور سے دوری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے پری منہ ہی منہ میں بولا، فریش ہو کر کچن میں چلا گیا۔ ناشتہ لے کر آیا تو حور ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ اور کتنی دیر تک نیند پوری کرنے کا ارادہ ہے؟ میری نیند اڑا کر۔ زین اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ حور کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا سوچ کر حور کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، جبکہ زین مسکراتی نگاہوں سے اس کے چہرے پر آئے ہوئے سارے رنگ انجوائے کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ حور کو جب کچھ نہ سمجھ آیا تو اس معنی خیز خاموشی کو توڑنے کے لیے کہا۔ میری کوئی مارننگ اتنی گڈ ہو بھی نہیں سکتی تھکنیس میری مارننگ کو گڈ بنانے کے لیے۔ وہ حور کا ہاتھ اپنے لبوں پر لگاتے ہوئے بولا۔ حور کی نظریں مزید جھک گئیں۔ اس کی نظروں میں حیا کا رنگ تھا، نہ کہ زبردستی حق وصول کرنے کا شکوہ۔ اس بات نے زین کو اندر سے مزید اطمینان بخشا۔ چلو اب بلش کرنا بند کرو اور ناشتہ کرو، زین نے مزید اس کے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں نے ناشتہ خاموشی سے کیا۔ اس کے بعد زین نے حور کے پاؤں ڈریسنگ کی۔ شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، زین نے دل میں سوچا۔ ایک دفعہ پھر اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے حور نے تکلیف اٹھائی۔ سارے عرصے میں بینڈیج کے دوران حور خاموشی سے زین کو دیکھے جا رہی تھی۔ کل رات جو اس کی زندگی میں جو تبدیلی رونما ہوئی تھی، بے شک اس سب میں حور کی مرضی شامل نہ ہوگی، مگر آج صبح اسے زین کا نیند سے جگانا، ناشتہ کروانا اور بینڈیج کرنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو کچھ نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اب بیڈ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سعیدہ آ کر خود صفائی کر لے گی۔ دروازہ لاک نہیں ہے، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، شام میں جلدی آ جاؤں گا، اور ہاں، کھانا میں لیتا آؤں گا، تم بس ریسٹ کرو۔ حور کے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے کرتے ہوئے زین نے اس کے ماتھے پر اپنے رب رکھ دیے اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ حور عجیب محسوسات میں گہری ہوئی اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بی بی جی، صفائی ساری کر لی ہے، میں جا رہی ہوں، آپ باہر کا دروازہ بند کر لیں۔ سعیدہ کی آواز پر حور نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دروازہ بند کر لیتی ہوں۔ حور نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے
کہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حور کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ محسوس ہوا جیسے کہ کوئی گھر میں اندر داخل ہوا ہے۔ وہ بیڈ سے ایک دم اٹھی۔ کون ہے؟ کوئی قدم بڑھاتا ہوا بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ حور گھبرا گئی۔ زین گھر سے نکلا تو معلوم کے مطابق نادیہ بیگم کے پاس گیا۔ وہاں پر تھوڑا وقت گزار کر آفس آ گیا۔ بلال وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آفس ورک ڈسکس کر کے زین نے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رضیہ خالہ کا فون آیا تھا میرے پاس، وہ بتا رہی تھی کہ فضا کا نکاح ہے۔ زین نے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پرسوں آئی تھیں گھر پر تو بتا رہی تھیں۔ بلال نے میز کی سطح کو دیکھتے ہوئے کہا، آئی تھنک تم غلط کر رہے ہو، اپنے ساتھ بھی اور فضا کے ساتھ بھی۔ زین نے دوبارہ وہی ٹاپک شروع کر دیا۔ لیٹس اسٹاپ زین، اب وقت نکل چکا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلال نے سنجیدہ لہجے میں فائل اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، وقت ابھی ہاتھ سے میں ہی ہے بلال، ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی بھی۔ زین نے چیئر سے آگے کھسکتے ہوئے کہا، مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟ بلال نے فائل پر سے نظر اٹھاتے ہوئے کہا، ہم خالہ خالو سے بات کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے میں انہیں تمہارے لیے آرام سے کال کر لوں گا۔ زین نے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا، زین تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہیں بتا رہا ہوں وقت اب نکل چکا ہے، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی فضا ایک اچھی لائف ڈیزرو کرتی ہے جو اسے میرے ساتھ تو نہیں مل سکتی، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ بلال نے اپنے لہجے میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم کتنے مطمئن ہو۔ زین نے سنجیدہ لہجے میں سر جھکتے ہوئے کہا، ہیلو برڈز، کیا چل رہا ہے؟ اشر نے آتے ہی چہکتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، تمہارا ہی ویٹ ہو رہا ہے۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ بلال نے پوچھا۔ یا کچھ نہیں، بس گھر کے کاموں میں پھنس گیا تھا۔ اشر نے اپنے ہی ترنگ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ زین خاموش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اشر نے زین کی طرف دیکھا، کیا ہو گیا میرے بھائی، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ اشر سے رہا نہ گیا تو زین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، دیکھ رہا ہوں آج کل تم کچھ زیادہ ہی
چہک رہے ہو۔ زید نے اشر کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا، تو چہکنا، خوش ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے میرے دوست؟ اشر نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، تو اس چہکنے، خوش رہنے کی کوئی خاص وجہ بھی تو ہوگی نا؟ دوستوں سے شیئر نہیں کرو گے؟ یا اس خاص وجہ کا میں خود ہی پتہ لگاؤں؟ زید نے ٹیبل سے سگریٹ اٹھائی اور پاکٹ سے لائٹر نکالتے ہوئے کہا، او بھائی میرے یہ دیکھ اور مجھے معاف کر۔ اشر نے زید کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چلو یار تمہیں بھی معاف کیا، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ اسموکنگ کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف اشر اپنے اس دوست کے اندر کا جاسوس پیدا کرتے ہوئے دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ پھر خاص وجہ تانیہ کا خیال آیا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ فوراً چھپا گیا۔ کون ہے؟ حور نے بیڈ روم سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ خضر بھائی آپ؟ وہ بے یقینی سے خضر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیسی ہو حور تم، اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھا اور ماتھے کو چھونا چاہا۔ جب ہی حور نے قدم پیچھے ہوئی تو خضر رک گیا۔ وہ میں گر گئی تھی، حور نے اپنے ماتھے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ ماما کیسی ہیں خضر بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہیں نا؟ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ حور کو اپنی ماما کے ساتھ ساتھ گھر بھی یاد آیا، جیسے بھی تھا ایک وقت وہاں گزرا تھا اس نے۔ اسما چچی ٹھیک ہیں؟ تمہیں بہت مس کرتی ہیں؟ گھر میں بھی سب ٹھیک ہیں؟ ماہم کی منگنی ہو گئی ہے، شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سب ویسے ہی ہیں، بس میں ہی کہیں تھم گیا ہوں۔ آخری فقرہ خضر نے دل میں بولا۔ ماما کو بہت مس کیا ہے میں نے۔ شکر ہے وہ ٹھیک ہیں۔ آپ ان کا خیال رکھیے گا پلیز۔ بہت دنوں بعد کسی اپنے کو دیکھ کر اپنے سے باتیں کر کے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حور تم میرے ساتھ ابھی چل رہی ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ خضر نے حور کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں خضر بھائی؟ حور نے اپنے لہجے میں حیرت سموتے ہوئے خضر سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے نہیں جا سکتی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ
خضر نے حور سے زیادہ حیرت میں مبتلا ہو کر حور سے کہا جیسے وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ حور سے اس بات کی۔ آپ ابھی جائیے خضر بھائی، میں آؤں گی تھوڑے دنوں بعد ماما کے پاس سب لوگوں سے ملنے آپ کے گھر پر۔ حور نے آپ کے گھر کہا۔ شاید اس کے دماغ نے قبول کر لیا تھا کہ وہ گھر اب اس کا اپنا نہیں ہے، یہ گھر اس کا اپنا ہے جہاں وہ کھڑی ہے۔ حور تمہیں اس شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں اور اب وہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ خضر نے حور کو سمجھانا چاہا۔ میں ڈر نہیں رہی ہوں خضر بھائی، میں سچ بول رہی ہوں، میں بہت جلد ماما سے اور آپ لوگوں سے ملنے آؤں گی۔ حور نے جواب دیا۔ حور تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم اس کرمنل کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ حالت دیکھو اپنی، ذرا کیا حالت بنا دی ہے اس نے تمہاری۔ حور آج اس سے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی باتیں خضر کو شوق پر شوق دے رہی تھیں۔ وہ کرمنل اب میرا ہسبینڈ بھی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، وہ تو میں گر گئی تھی اس لیے چوٹ لگ گئی ہے، آپ پلیز ابھی جائیں۔ حور نے وضاحت دینی چاہی۔ حور تم میرے ساتھ اسی وقت چل رہی ہو اور یہ میں تمہیں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ خضر کو اب حور پر غصہ آنے لگا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں خضر بھائی، اور نہ ہی مجھ پر ایسا کوئی حق رکھتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ میں بہت جلد گھر آؤں گی، اور آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میری بات کو۔ حور تھوڑا تلخ ہو کر ہوئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار حور نے خضر سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ خضر چپ کر کے حور کو دیکھتا رہا اور پھر جانے کے لیے قدم آگے بڑھا، مڑ کر واپس دیکھا۔ میں دوبارہ آؤں گا، یہ بول کر وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ وہ اپنے ادا کیے ہوئے لفظوں پر خود بھی حیران تھی۔ کیا ایک رات میں سب کچھ بدل گیا تھا؟ شاید ہاں۔ وہ شخص جس نے اسے زبردستی نکاح کیا، جس کے ساتھ وہ خود نہیں رہنا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی، اور اب موقع بھی تھا، وہ تو کیوں کھڑی رہی اس کے گھر میں؟ کیوں وہ اس شخص کی وضاحتیں اور صفائیاں دوسروں کو دے رہی تھی اور اسے اپنا ہسبینڈ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اسے اپنا ہسبینڈ ایکسپٹ کر چکی تھی؟ وہ خود سوچ میں گم تھی۔ زین چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر رکا، حور کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ حور، جو آج سارا دن ایک عجیب و غریب کیفیت میں گھری ہوئی تھی، زین کو دیکھ کر چونکی۔ کیسی طبیعت ہے اب سویٹ ہارٹ؟ زین نے حور کا رخ اپنی طرف موڑ کر ماتھے کے زخم کو انگلی سے چھوتے ہوئے پوچھا۔
ٹھیک ہے طبیعت، حور نے نظریں جھکاتے آہستہ سے جواب دیا۔ کیا آج سارا دن مجھے مس کیا؟ وہ حور کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ حائل کیے ہوئے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حور نے بنا کوئی جواب دیے نظریں اٹھا کر زین کو دیکھا۔ ذرا سا بھی نہیں۔ وہ اب بھی دلچسپی سے مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ حور نے دوبارہ پلکیں جھکائیں اور سینے سے جانے لگی تو زین نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ رہنے دو، چائے کا موڈ نہیں ہے۔ بغیر سویٹر کے یہاں کوئی کھڑی ہو، سردی لگ جائے گی، اندر چلو، وہ فکر مندی سے کہتا اسے برش سے لے گیا۔ حور کچن میں جا کر منع کرنے کے باوجود چائے بنانے لگی۔ چائے لے کر روم میں آئی تو زین ڈریس چینج کر رہا تھا۔ زین کو چائے کا کپ تھما کر وہ اپنا کپ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ زین نے چائے کا کپ لبوں پر لگاتے ہوئے پوچھا۔ صحیح گزرا، اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرح گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے تم اپنی اسٹڈیز دوبارہ شروع کر دو۔ ایڈمیشن اوپن ہو جائے تو تمہیں فارم لا کر دوں گا۔ زین نے چائے کے خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ حور نے سوال کیا۔ پوچھو، زین اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم آج آفس جاتے ہوئے باہر سے دروازہ کیوں نہیں لاک کر کے گئے؟ اگر میں اس گھر سے چلی جاتی تو؟ حور آج سارا دن خود اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی تو یہ سوال اس نے زین سے پوچھ لیا۔ دروازہ باہر سے اس لیے لاک کر کے نہیں گیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب گھر آؤں گا تو تم گھر میں موجود میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ زین بیڈ پر حور کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ زین کے لہجے میں یقین دیکھ کر حور اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار حور نے زین کو غور سے دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی طرح پرسنالٹی کا مالک تھا۔ لے لیا اچھی طرح میرا جائزہ؟ حور زین کی آواز پر چونکی۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ حور کی چوری پکڑی گئی، اوپر سے اس سے بات نہیں بنی تو وہ اچھی خاصی نروس ہو گئی۔ بس ویسے ہی کیا؟ اب وہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
پلیز ہٹو، مجھے رات کے کھانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ حور زین کو پیچھے کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کچن میں جانے کی۔ ڈنر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے وہ مزید اپنی چلاتا، موبائل کی بیل نے اس کا کام میں خلل ڈالا۔ زین پیچھے ہٹتا ہوا کال ریسیو کرنے لگا۔ اتنے میں حور کو موقع ملا تو وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کاؤچ پر آ بیٹھ گئی۔ اسی سے پہلے وہ مزید اپنی چلاتا، موبائل کی بیل نے اس کے کام میں خلل ڈالا۔ زین پیچھے ہٹتا ہوا کال ریسیو کرنے لگا۔ اتنے میں حور کو موقع ملا تو وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ہاں فیصل بولو، کیا خبر ہے؟ زین سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ بولا جا رہا تھا جو زین بہت غور سے سن رہا تھا۔ حور اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنی انفارمیشن کافی نہیں۔ ابھی تھوڑے دن رک جاؤ، جب میں کہوں تب کام کرنا۔ ابھی صرف اس پر نظر رکھو۔ زین نے کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر اچھلا۔ حور کو زین کی باتیں سن کر کچھ عجیب سا لگا۔ آج صبح والی خضر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ حور تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اس کرمنل کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ اس کا دل بجھ سا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ضائع ہوا سکوت جو ماحول ڈھکا ہوئے تھے، وہ جھکانے سے ٹوٹا۔ کیا کرتا پھر رہا یہ شخص؟ کیا یہ الٹے سیدھے کام چھوڑ کر راہ راست پر نہیں آ سکتا؟ پتہ نہیں کس چارے کی شامت آئی ہوئی ہے، جس سے پیچھے اپنا جاسوس لگا دیا نظر رکھنے کے لیے۔ کہیں اس نے میرے اوپر بھی تو نظر نہیں رکھوائی؟ اسے سوچ کر آتے ہوئے حور کو جھرجھری سے چڑھی۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ آج خضر بھائی آئے تھے، کیا مجھے اسے بتانا چاہیے؟ نہیں، اس سے آگے حور سے سوچا ہی نہیں گیا۔ اللہ پاک پلیز اس بندے کو سدھار دیجیے۔ اس کے دل نے شدت سے یوں دعا کی۔ شوہر تو وہ اسے قبول کر چکی تھی، بس اب اسے راہ راست پر لانے کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی۔ اتنا کیوں خود کو سوچ سوچ کر ہلکان کر رہی ہو؟ جو بات دل میں ہے وہ سیدھا سیدھا پوچھ لو۔ زین کافی دیر سے حور کے چہرے کی اتار چڑھاؤ دیکھ کر بولنے لگا۔ اور وہ بات تم مجھے سیدھے سیدھے بتاؤ گے؟ حور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں نہیں سویٹ ہارٹ، جو بات تم
سے تعلق رکھتی ہے وہ تم مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا، زین نے بیڈ کے کارنر سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ ابھی تم موبائل پر کسی پر نظر رکھنے کی بات کر رہے تھے؟ حور نے ہمت کرتے پوچھا۔ زین نے غور سے حور کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ حور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ زین نے حور کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے تھوڑی جھجک کے بعد حور نے تھام لیا۔ زین نے حور کا ہاتھ کھینچا تو حور خود بھی کھنچتی ہوئی زین پر آ گری۔ زین نے نرمی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ اس بات کا تعلق تم سے بالکل بھی نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنے اور میرے تعلق سوچا کرو، بات کیا کرو۔ جو میں چاہتا ہوں وہ تم مجھ سے پوچھتی نہیں۔ اگر وہ سب باتیں جان لو پھر تمہیں سارے سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے، ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، وہ حور کے چہرے پر آئے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حور کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی بلکہ سب کچھ حور کے سر پر سے گزر گیا۔ کیا ایسی کوئی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہتی ہو؟ زین گہری نظروں سے حور کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں چینج کر آتی ہوں، ہمیں ڈنر کے لیے باہر جانا ہے نا؟ ایک لمحے کو حور کے دل میں خیال آیا کہ آج صبح خضر والی بات بتا دی، لیکن اگلے ہی لمحے حور نے اپنے خیال کی نفی کی۔ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی ہی صحیح ہے، اگر اور زیادہ خوبصورت لگی تو شاید پھر ڈنر کا پروگرام کینسل کرنا پڑے۔ زین بھی بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔